عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی میں ہم اسم ثانی پر گفتگو کر رہے ہیں. پہلا اسم لفظ جلالہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی، اور دوسرا اسم ہے الرحمن الرحیم. اس حوالے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے کچھ گفتگو کی اور بتایا کہ رحمان اور رحیم وہ ہے جو دوسروں کی حاجت روائی کرے، فریاد رسی کرے، اور ارادہ بھی کرے اور بالفعل کر بھی لے، اور تمام مستحقین اور غیر مستحقین اس کی اس عنایت میں شامل ہوں. تو ایسی ہستی کی رحمت جو ہے وہ تامہ بھی ہے اور کاملہ بھی ہے، شاملہ بھی ہے. اس کے بعد امام غزالی علیہ الرحمہ کچھ فرق بیان کرنے جا رہے ہیں الرحمن اور الرحیم میں. اور یہ بات آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ رحمان اور الرحیم اگر ہم دونوں کو اس میں مشتق مانیں تو رحمان جس صیغے پر آ رہا ہے وہ فعلان کا صیغہ ہے، اور فعلان کے صیغے میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس میں علماء مثالیں دیتے ہیں جیسے ملعان ہے، عطشان ہے، ریان ہے، غضبان ہے، جوعان ہے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے اندر امتلاء، کسی شے کے بھرنے کا مفہوم ہوتا ہے اور مبالغہ پایا جاتا ہے. تو اگر ہم اسی معنی میں رحمان کو لیں تو رحمان کے اندر گویا یہ صفت جس مبالغے کے ساتھ پائی جاتی ہے اس مبالغے کے ساتھ یہ صفت رحیم میں نہیں پائی جاتی. اسی لیے علماء میں جب یہ اختلاف ہوا کہ ان دونوں صفات میں سے ابلغ کون سی ہے یا ان دونوں اسماء میں سے ابلغ کون سی ہے، تو اکثر علماء کا خیال یہی ہے کہ رحمان جو ہے وہ رحیم سے ابلغ ہے. اور امام غزالی علیہ الرحمہ بھی گویا اسی طرف اشارہ کریں گے کہ رحمان کے اندر جو معنی ہے وہ رحیم سے بڑھ کر ہیں. اور اسی طریقے پر عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس لفظ کے اندر دوسرا مبالغے کا پہلو یہ ہے اس لفظ میں کہ جیسے ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے کہ زیادت المعنی تدل یا زیادت المبنی تدل علی زیادت المعنی، کہ جس لفظ کے اندر حروف زیادہ ہوں گے اس میں معنی کی بھی کثرت ہوگی. اور یہ قاعدہ جو ہے وہ استقراء کے نتیجے میں اخذ کیا گیا ہے. تو اگر ہم رحمان اور رحیم میں دیکھیں تو رحمان میں حروف زیادہ ہیں بنسبت رحیم کے، تو گویا معنی بھی زیادہ ابلغ ہوگا. اور یہ بات بھی شاید عرض کر دی گئی ہے کہ رحمان الدنیا، اور دنیا میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، عامہ ہے، شاملہ ہے، چاہے مومن ہے، کافر ہے، نیک آدمی ہے، حیوان ہے، انسان ہے، جنات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس کو اللہ یوں فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہے جس نے ہر شے کا احاطہ کیا. اور اسی طرح فرشتوں کی دعا کیا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے علم اور رحمت کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے رحمان وہ ہے جو ہر شے کو وجود دیتا ہے اور نعمت بقا عطا فرماتا ہے. اسی کو ابن عربی علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا کہ جو رحمان ہے وہ اعیان کو وجود دیتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو اعیان کے مراتب طے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے فرمائیں گے کہ کون صاحب ایمان ہے، کون کافر ہوگا. تو یہ صفت رحیمیت ہے. تو گویا اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت خاصہ ہے وہ رحیمیت سے متعلق ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور بعض نے کہا کہ رحمان کے اندر قہر اور غلبے کا مفہوم بھی ہے. قہر اور غلبے کا مفہوم کیسے آیا؟ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر جہاں لفظ رحمان بظاہر مناسب محسوس نہیں ہوتا وہاں لفظ رحمان اختیار کیا ہے. وہ کیسے؟ یعنی فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، کہ اس دن بادشاہی رحمان کی ہوگی. اب یہاں تہدید ہے، یہاں دھمکی ہے، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، سب آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے. تو گویا رحمان کے اندر رحمت کے ساتھ قہر اور غلبے کا مفہوم بھی ہے.
اسی طریقے پر آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کیا کہا کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ رحمان کے اندر وہ معنی ہے، کچھ اضافی معنی ہے جو رحیم کے اندر نہیں ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ بھی یہ بات فرمائیں گے کہ رحمان کے اندر وہ رحمت ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر مبالغہ ہے۔ لہذا علماء نے ذکر کیا کہ رحمان بھی کسی مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی لفظ جلالہ مخلوق کا نام نہیں ہے، اسی طریقے پر رحمان بھی مخلوق کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ہم پڑھتے ہیں امام غزالی علیہ الرحمہ کو۔ تو فرمایا کہ فائدۃ الرحمن اخص من الرحیم ولذلك لا یسمى به غیر اللہ، رحمان رحیم سے زیادہ اخص ہے، اس لیے غیر اللہ کا یہ نام نہیں ہو سکتا، لا یسمى به غیر اللہ عز وجل۔ والرحیم قد یطلق علی غیرہ، رحیم کا اطلاق تو ہو جاتا ہے اللہ کے غیر پر بھی۔ فهو من هذا الوجه قریب من اسم اللہ تعالی الجاری مجرى العلم، لہذا اس اعتبار سے یہ لفظ جلالہ کے قریب ہے جو اسم علم ہے، یعنی اگرچہ رحمان اسم علم نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے کہ رحمان کسی مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا، جس طریقے پر اسم علم اللہ کا کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، ان اعتبارات سے یہ دونوں اسماء باہمی متشابہ ہیں۔ وَإِن كَانَ هَذَا مُشْتَقًّا مِّنَ الرَّحْمَةِ قَطْعًا، اگرچہ بہرحال یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ یہ لفظ مشتق ہے رحمت سے، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور کل بھی حدیث نقل کی تھی بخاری کی کہ انا الرحمن، اور پھر فرمایا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، ولذلك جمع اللہ عز وجل بینہما، اسی بنیاد پہ اللہ نے ان دو اسماء کو اس طرح جمع کیا۔ فقال قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، فيلزم من هذا الوجه ومن حيث منعنا الترادف في الأسماء المحصى أن يفرق بين معنى الاسمين۔ اب آپ دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ مقدمات میں ہمیں کیا اصول بتا چکے ہیں کہ اگر دو اسماء ہوں اور دو اسماء کس میں سے ہوں، ان 99 ناموں میں سے ہوں اور قریب المعنی ہوں، تو ہم تکلف کے ساتھ وہاں کچھ نہ کچھ فرق بیان کریں گے۔ تو اب کیا فرق ہے؟ فبالحری ان یکون المفہوم من الرحمن نوعا من الرحمت ہی ابعد من مقدورات العباد، تو ہونا یہ چاہیے کہ رحمان کا کچھ مفہوم ایسا ہو رحمت میں سے، یا رحمت کی ایک ایسی نوع اس سے مفہوم ہو جو مقدورات عباد سے زیادہ دور ہو بنسبت رحیمیت کے۔ وہی ما یتعلق بالسعادت الاخرویہ۔ اب آپ دیکھیں کہ گویا امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں جو ترجیح قائم کی ہے وہ ترجیح یہ نہیں ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، بلکہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ رحمان الآخرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت رحمت کا حقیقی جوش کب ظاہر ہوگا؟ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اور یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے باقی مسالک یا مواقف سے بھی بالکل متسق ہے، کنسسٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ جو مشہور حدیث ہے آپ سب جانتے ہیں بخاری کی، جعل اللہ الرحمت 100 جز، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، فانزل منها جزءا واحدا، ایک جز نازل کیا ہے بس۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبِهِ يَتَرَافَقُ أَوْ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقِ، اس ایک جز کی بنا پر مخلوق ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا مِنْ وَلَدِهَا خَشِيَّةَ أَن تُصِيبَهَ، یہاں تک کہ گھوڑا جو ہے یا گھوڑی اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتی ہے، پاؤں اٹھا لیتی ہے، وہ بھی اس ایک رحمت کے جز کی وجہ سے ہے۔ تو وہ جتنا، اور وہ جو باقی 99 حصے ہیں، ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت فرمائیں گے اپنے بندوں پر۔ تو بہرحال کیا فرماتے ہیں کہ رحمان وہ رحمت ہے جس کا تعلق سعادت اخرویہ سے ہے۔ فالرحمن هو العطوف علی العباد، رحمان کون ہوا؟ جو بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ کیسے؟ بالایجاد اولا، سب سے پہلے تو انہیں پیدا کر کے، وبالہدایت الی الایمان واسباب السعادت ثانیا، اور پھر کیسے انعام فرماتا ہے ان پر؟ ہدایت ایمان کی دے کر،
اور سعادت کے اسباب کی طرف رہنمائی کر کے، اور پھر آخر میں وَبِالْإِسْعَادِ فِي الْآخِرَةِ ثالثاً اور تیسرے نمبر پر یہ کہ آخرت میں وہ بالفعل سعادت عطا کر کے، وَالْإِنْعَامِ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ رابعاً، اور اس ہدایت کا گویا آخری مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو اپنا دیدار کروا دے۔ اب آپ دیکھیے اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ بتا چکے ہیں کہ ہر صفت کے اندر کوئی نہ کوئی حظ ہوگا، تو فرمایا کہ حظ العبد من اسم الرحمن، کہ بھئی مجھے کیا حاصل ہوگا۔ دیکھیں یہ اہم بات کیا ہے کہ ہم نے ہر اسم کے ذریعے نا اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی جب ہم یا رحمان کہیں یا رحیم کہیں تو ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور اس مشاہدے کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کا طالب ہوں۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑھ کر جو صفت ہمیں درکار ہے نا اس وقت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کسی صفت کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی اجزاء ہیں تو اس کے محتاج ہیں، اس کے نہیں ہیں تو سب اللہ ہی کے محتاج، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت سی صفات کمال سے متصف ہے۔ ان صفات کمال میں سے ایک صفت جس کے ہم سب سے بڑھ کر محتاج ہیں وہ صفت رحمت ہے، کیونکہ اسی کی بنا پر ایجاد ہے، اسی کی بنا پر بقا ہے، اسی کی بنا پر اسعاد ہے۔ اور یہاں آپ وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ لا يدخل الجنت احدکم بعملہ، کوئی شخص تم میں سے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیل یا رسول اللہ ولا انت، نہ آپ بھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، اللہ کی رحمت ہی مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو سب سے بڑھ کر احتیاط رحمت کی ہے۔ لیکن جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں رحمت کے طریقے پر، تو دوسرا ایک تو ہے اعتقاد کہ خدا رحیم ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ عمل بھی مجھ سے درکار ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ میں صفت رحمت سے متصف ہو جاؤں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بندے کا حظ ہے۔ فرمایا حظ العبد من اسم الرحمن ان یرحم عباد اللہ الغافلین۔ جی فرمائیے۔ انسان رحمت کی صفت سے کیسے متصف ہوگا؟ وہ بتا رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں، امام غزالی بتا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ صفت رحمت اگر پائی جائے گی تو اس کا ظہور کیا ہوگا، یعنی مجھے کیا کرنا ہے۔ جی بالکل۔ تو فرماتے ہیں حظ العبد من اسم الرحمن ان یرحم عباد اللہ الغافلین۔ اور محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دینداری کے نتیجے میں جو کچھ شیطانی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ دینداری اپنی حقیقت پر نہ ہو۔ ان شیطانی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہ گاروں سے بہتر سمجھا جاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں تو دین میں لگا ہوا ہوں، میں تو پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوں، میں تو گناہوں سے بھی بچ رہا ہوں، میں تو حلال و حرام کی تمیز بھی کرتا ہوں، اور یہ فلاں شخص کو دیکھو اور فلاں کو دیکھو اور فلاں کو دیکھو۔ تو اس کے نتیجے میں ایک تکبر، اور وہ جھوٹا تکبر ہے، اور دوسرے کی حقارت پیدا ہوتی۔ ابن قیم علیہ الرحمہ کی ایک عبارت ہے مدارج السالکین میں، اور وہ عبارت کبھی بھی نہیں بھولتی۔ وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کبائر کو اگر تم حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے تو یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ان کے کبائر سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی زانی یا شرابی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ فضول آدمی، اور میں خدا کی نگاہ میں زیادہ قریب ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ نظر اس کے اس گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ ان یرحم عباد اللہ الغافلین، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، تو ہم ان کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم یہی چاہیں گے نا کہ یہ بچ جائیں، یہ بھی اللہ کو یاد کر لیں، یہ بھی اس نعمت سے بہرہ مند ہو جائیں، یہ بھی اللہ کو پہچان لیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں جو لذت ہے اسے حاصل کر لیں۔ تو یہ کیا ہے کہ میں اللہ کے غافل بندوں پر رحمت کروں۔ ان یرحم عباد اللہ الغافلین۔ ویسے آپ امام راضی علیہ الرحمہ کو یہاں پڑھیں اگر، تو انہوں نے شیخ الغزالی کہتے ہیں، شیخ الغزالی نے کہا کہ یہاں حظ یہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک اضافہ ہے، کہ وہ اضافہ یہ کہ سب سے بڑھ کر اپنے اوپر رحم کرے گا وہ۔ یعنی یہاں تو امام غزالی علیہ الرحمہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ دوسروں پر رحم کرنا ہے، گناہ گاروں کو کیسے دیکھنا ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں یہ بالکل درست بات ہے، اور ساتھ اپنے اوپر رحم کیا کرے گا؟ اپنے
اپنے آپ کو علم سے مزین کرے گا، عمل صالح سے مزین کرے گا، اخلاق سے مزین کرے گا، اور پھر فرماتے ہیں اپنے بدن کی بھی حفاظت کرے گا کھانے پینے کے ذریعے. یہ بھی اپنے اوپر رحم ہے. یعنی اپنے اوپر رحم کا مطلب اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اپنے آپ کو علم سے مزین کرے، اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے محلہ کرے، مزین کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہمیں مرکب دیا گیا ہے نا، جس پر سواری کر کے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہ مرکب ہمارا جسم ہے، تو اس کا بھی خیال رکھے. لیکن فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف سے کام نہ لو. تو سب سے پہلے رحمت تو ہم نے اپنے اوپر دکھانی ہے، ان یرحم الانسان نفسہ، کہ انسان اپنے اوپر رحمت کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں فیصرفهم عن طریق الغفلة الى اللہ عز وجل بالوعظ والنصح بطریق اللطف دون العنف. بہت اہم بات ہے. فرماتے ہیں بندوں کو غفلت سے اللہ کی طرف مائل کرے، لیکن کیسے کرے؟ ڈنڈا اٹھا کے کرے نہیں، بالوعظ والنصح، وعظ اور خیر خواہی کے ذریعے، لطف کا مظاہرہ کر کے، نہ کہ سختی کا مظاہرہ کر کے، بطریق اللطف دون العنف، وَأَن يَنظُرَ إِلَى الْعُصَاةِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ، گناہ گاروں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے، لا بعین الازراء، نہ کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے. بات واضح؟ لیکن رحمت کی نگاہ سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں کہ بھئی کہاں سے لاؤں رحمت کی نگاہ، وہ گناہ کر رہا ہے، کیسی رحمت؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا طریقہ جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ خود ہی کھول کھول کے احیاء میں بیان کر دیتے ہیں. لیکن میں کسی کو گناہ کرتے دیکھتا ہوں تو گناہ کر کے دیکھنے میں مجھے حقارت تو محسوس ہوگی، یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن عین رحمت کیسے پیدا ہوگی؟ عین رحمت یہ ہے کہ میں دیکھوں اچھا یہ گناہ تو اس کا سامنے آ گیا، لیکن کیا باقی اعمال اس کے میرے سامنے؟ ہو سکتا ہے اس کے کچھ اعمال ایسے ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہوں، جس کی وجہ سے اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے. پہلی بات یہ کہ اس کا یہ گناہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن اس کے باقی اعمال تو مخفی ہیں. اچھا پھر اپنے بارے میں کہ میں یہ گناہ تو نہیں کرتا، لیکن کیا پتہ کہ میرے ہاں کچھ ایسی خامیاں ہوں، خلل ہوں، عیوب ہوں، گناہ ہوں جو اس سے بڑھ کر ہوں، اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ میں اللہ کی نگاہ میں گر چکا ہوں، اور میرے جو ظاہری اعمال ہیں وہ خدا کے ہاں مقبول نہ ہوں. ممکن تو ہے نا. پھر اس طریقے پر دیکھیں کہ اس کا خاتمہ کیا ہوگا، یہ مجھے معلوم نہیں معلوم، اور میرا خاتمہ کیا ہوگا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. اچھا پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، معاف کر دیں گے اس کو انشاءاللہ. یہ اپنے بارے میں نہیں سوچنا. یعنی یہ اہم بات کیا ہے کہ انسان عموماً اپنے بارے میں گناہ کر کے استدلال کرتا ہے اللہ غفور اور رحیم ہے، معاف کر دے گا، توبہ کریں گے تو معاف کر دے گا. لیکن دوسروں کے بارے میں آپ یہ توبہ ان سے توبہ دیکھے بغیر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، انشاءاللہ معاف کر دے گا. اپنے آپ سے کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو تو نصیحت کریں گے. لیکن اپنے اندر یہ رحمت کی نگاہ کیسے پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے یہ شخص مغفور لہو ہو کسی بھی بنا پر، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، چاہے اس کی نیکیوں کی بنیاد پہ ہو یا بعد میں توبہ کر لے، جیسے بھی ہو. واللہ عالم. تو بہت اہم بات ہے کہ وَأَن يَنظُرَ إِلَى الْعُصَاةِ بعین الرحمتی لا بھی. دیکھیں جہاں بھی یہ حقارت کی نگاہ پیدا ہوتی ہے نا، وہاں جان لیں کہ دینی حمیت و غیرت کے پردے میں نفس کار فرما ہے. ایسا ہی ہوگا ہمیشہ. اس لیے کہ وہ جو مشہور جملہ ہے نا، ابن قیم علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ یہ پورے کے پورے تصوف کا خلاصہ ہے. یعنی مدارج السالکین میں وہ جملہ کیا ہے؟ کن مع الحق بلا خلق. تم جب حق کے ساتھ تعامل کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو خلق بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ تمہارا نفس بھی ہے، وہ مخلوق بھی ہے. کن مع الحق بلا خلق. اور پھر فرماتے ہیں کن مع الخلق بلا نفس. اور جب تم نے مخلوق کے ساتھ ہونا ہے تو نفس بیچ میں نہیں آنا چاہیے. خدا کے ساتھ معاملے میں کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا مخلوق میں سے. اور مخلوق کے ساتھ جب ہو تو کیا ہے؟ بلا نفس. اسی طریقے پر امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں جملہ لکھا ہے کہ بھئی کل کا کل جمیع الخیرات محصورہ کس میں ہے؟ فرماتے ہیں صدق مع الحق خلق مع الخلق. صدق مع الحق خلق مع الخلق. خدا کے ساتھ سچائی اور مخلوق کے ساتھ اخلاق. تو بہرحال وَأَن يَكُونَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ تَجْرِي فِي الْعَالَمِ كَمُصِيبَةٍ لَهُ فِي نَفْسِهِ. اور جو بھی دنیا میں معصیت ہے وہ اس کے لیے گویا اس کے نفس کی مصیبت ہو. فَلَا يَأْلُو جُهْدًا فِي إِزَالَتِهَا بِقَدْرِ وُسْعِهِ.
تو کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے اس کو زائل کرنے میں اپنی وسعت کے مطابق. یعنی اب آپ دیکھیں کیا رحمت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے امام غزالی علیہ الرحمہ نہیں عن المنکر سے انکار کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا ایک شخص یہ کہے کہ اب جب میں نے مخلوق کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور ان کی معصیت کی حالت میں بھی ان پر رحم ہی کرنا ہے, ان کو اپنے سے افضل ہی گرداننا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اس میں اتنا مبالغہ کرے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ترک کر دے. اب دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہے, شریعت کو بھی جمع کرنا ہے, حقیقت کو بھی. حقیقت کیا ہے بھئی؟ جو بھی ہو رہا ہے, جو بھی معصیت کر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے, اللہ ہی کی تقدیر ہے, سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور شریعت کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس منکر کو زائل کرنے کی بھی کوشش کرو, اگرچہ میری تقدیر ہی سے یہ منکر برپا ہوا ہے, لیکن تمہیں حکم کیا ہے شریعت میں کہ تم نے اسے زائل کرنا ہے. تو اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں, لیکن ساتھ تمنا یہ کریں کہ کاش کہ یہ اس منکر میں مبتلا نہ ہو, تو لہذا اپنی پوری کوشش کریں اس منکر کو زائل کرنے کی. تو گویا نہیں عن المنکر اس نگاہ سے ہوگا, نہیں عن المنکر نظرہ استعلائیہ سے نہیں ہوگا, اپنے آپ کو اونچا سمجھ کے کہ میں منکرات سے روکنا اور میں بہت پاک صاف ہوں اور میرا تزکیہ نفس ہو چکا ہے اور میں مزکہ ہوں اور میں نے ان سب کو منکرات سے روکنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تصور درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی اس میں کیا ہے کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم, تم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے تو اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے. تو دوسروں کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل, تم بھی تو ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم فتبینوا. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ پوری کوشش کرے اس منکر کو زائل کرنے کی, اور یہ اللہ کی صفت رحمت سے متصف ہونے کا تقاضا ہے. اب آپ کوئی صاحب بتائیں کہ دیکھیں رحمت کے اندر کیا تھا؟ کسی کی مصیبت دور کرنا, یہی تھا نا. تو اب ہم نے کیسے دیکھا اس کو؟ یہ جو معصیت ہے یہ ایک مصیبت ہے جس میں میرا بھائی مبتلا ہے, تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح اس کی حاجت روائی ہوگی, اس کی فریاد رسی ہوگی, اسی طریقے پر منکرات دور کرنے کی بھی کوشش ہوگی. کسی کو سزا دیتے ہیں, رجم کرتے ہیں اس وقت بھی یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ ہے کہ اس پہ اپنے آپ کو اوپر نہ سمجھیں, دوسرا جب ہم اس کو پتھر مارتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل میں کوئی وہ نرمی نہ ہو. جی میں عرض کر دیتا ہوں. بالکل آپ نے جو فرمایا کہ دیکھیں پتھر مارتے وقت جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ بھئی دیکھو اللہ کے دین میں کوئی رأفت تمہیں پکڑ نہ لے. یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر رأفت نہیں ہونی چاہیے, تمہارے اندر رحمت نہیں ہونی چاہیے. رحمت تو ہوگی لیکن یہ رحمت تمہیں حد کے نفاذ میں روک نہ دے بس. تو گویا ابھی جو میں بات کر رہا تھا نا, حقیقت اور شریعت کو جمع کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بالکل اس پر ہم نے رحمت کرنی ہے, کیوں ہم اسے سزا دیں؟ اللہ تعالیٰ بھی رحمان اور رحیم ہے, لیکن ساتھ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے. تو اب ہم اسے پتھر ماریں گے اس شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایک صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو رجم کیا گیا تو ایک صحابی نے کہہ دیا, ایک سخت الفاظ کہہ دیے, کافی سخت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ, اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے. تو اب آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو یہ شخص بہت اعلیٰ ہے اور یہ توبہ کر چکا ہے اور یہ اللہ کے اولیاء میں اس کا شمار ہو چکا ہے, لیکن پتھر تو ہم نے مارنے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے. اور یہ آپ نے بہت اہم بات مجھے یاد کرا دی کہ آج کل ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بنیاد بنا کے خود شریعت کے احکام کا انکار ہونا شروع ہو گیا. اب دیکھیں صفت رحمت کا کوئی ایسا مفہوم میں نہیں نکالوں گا جس کے نتیجے میں خدا کی بتائی ہوئی باتوں کا منکر ہو جاؤں. اب اللہ نے بتایا کہ جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, خدا تو رحمان اور رحیم ہے, لہذا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. بھئی وہی رحمان اور رحیم ہی نے بتایا کہ ہمیشہ رہیں گے. اب کیا کیا جائے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اندر جو مفہوم کا خلل ہے اس کو درست کرو. رحمان اور رحیم اگر اللہ ہے تو رجم جیسی نعوذ باللہ انورٹڈ کاماز میں یعنی وحشیانہ سزائیں کیسے دے گا؟ ٹھیک ہے, اگر خدا رحمان اور رحیم ہی کا حکم ہے, یہ رحمان اور رحیم ہی نے کہا ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے,
لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی اخبار یا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا رد نہیں کریں۔ اور امام غزالی آگے بتا دیں گے کہ کئی دفعہ وہ شر خاص ہوتا ہے اور خیر عام ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کو رجم کیا جا رہا ہے، وہ اس شخص کے لیے تو شر ہے نا، ایک شخص کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، وہ اس شخص کے لیے تو شر ہے، لیکن اس کے اندر ایک خیر عام ہے، ایک خیر عام ہے۔ وہ بات آگے انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس منکر کو زائل کر سکیں، رحمتاً لذالک العاصی، اس عاصی پر رحمت کرتے ہوئے، ان یتعرض لسخط اللہ، کہ کہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائے، ویستحق البعد من جوارہ، اللہ کے قرب سے محروم نہ ہو جائے، دور نہ ہو جائے۔ اچھا یہ تو فرماتے ہیں یہ ہے رحمان کا حظ۔ اب رحیم کا حظ کیا ہے؟ اب آپ کہیں کہ رحیم اور رحمان میں انہوں نے یہاں فرق کیا ہے۔ دیکھیں رحمان کا حظ بتایا کہ آپ نے غافلین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اور اسی طریقے پر جو معصیت کرنے والا ہے اس کو ازراء کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، معصیت کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور رحیم کا تعلق جوڑا ہے کہ آپ نے اس کی فریاد رسی کرنی ہے، وہ فاقے میں ہے تو اسے کھلانا ہے، وہ عریاں ہے تو اسے پہنانا ہے، اس کی حاجات دور کرنی۔ یہ کس بنیاد پہ فرق کیا؟ ہاں، جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ رحمان کا تعلق سعادت اخروی سے ہے، تو رحمان کا صفت رحمان سے ہمارا حظ وہ ہوگا جس کے نتیجے میں ہم بندوں کو سعادت اخرویہ سے قریب کر سکیں، اور رحیم کے نتیجے میں ہمارا حظ وہ ہوگا جس کے نتیجے میں ہم ان کی حاجات پوری کر سکیں۔ بات واضح؟ تو کیا فرماتے ہیں، وَحَظُّهُ مِنْ اسْمِ الرَّحِيمِ، اور بندے کا نصیب اسم رحیم سے یہ ہے، اللہ یدع فاقة لمحتاج الا یسدها بقدر طاقته، کہ کسی محتاج کی کوئی حاجت نہ چھوڑے مگر اپنی طاقت کے بقدر اسے دور کرے۔ ولا يترك فقيرا في جواره وبلده الا ويقوم بتعهده ودفع فقره، کوئی فقیر اپنے پڑوس میں یا شہر میں نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس کی دیکھ بھال اور اس کے فقر کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بات واضح؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ یعنی کئی دفعہ ہمارے ہاں یہ بات غالب آ جاتی ہے کہ بھئی بندوں پر رحمت کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم انہیں خدا کے قریب کرنے کی کوشش کریں، باقی ان کی دنیاوی حاجتیں ان کو جا کے بتائیں خدا پہ توکل کرو اور خدا پوری کر دے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا۔ کسی بھی شخص کی حاجت ہوتی تھی تو آپ یہ نہیں اس سے کہتے تھے کہ دیکھو خدا پہ توکل کرو، میرے سے کیا مانگنا، نہیں، آپ اس کو کہتے تھے اچھا میں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا ہے، پھر آپ کہتے تھے کہ فلاں صحابہ سے پوچھ لیتے تھے، اچھا کوئی اس کو گھر لے جائے، اس کو کھانا کھلا دے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی معاش کا بھی آپ کو روایات معلوم ہے، معاش کا بھی انتظام آپ نے فرمایا ہے۔ تو دینداری کا صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں ہر وقت بیٹھ کے اسے واز کرتا رہوں کہ خدا کے قریب ایسے ہونا ہے، خدا کے قریب ایسے ہونا ہے، اور باقی تمہارے دنیاوی مسائل سب کے سب خدا حل کر دے گا، تمہیں ٹینشن خدا ہی کرے گا۔ لیکن اللہ نے مجھے بھی مکلف کیا ہے کہ اگر میری طاقت میں ہے، میری قدرت میں ہے، تو میں اس کا فقر و فاقہ دور کروں۔ تو یہ صفت رحیمیت کا حظ ہے جو انسان کو حاصل ہوگا اللہ سے تعلق کے نتیجے میں۔ کیسے دور کرے گا وہ اس کا فقر و فاقہ؟ کہتے ہیں اما بھی مالی ہی، یا اپنے مال کے ذریعے کرے اگر اس صاحب مال ہے، او جاہی ہی، کئی دفعہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں صاحب مال نہ ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں تو میں کسی کے پاس ریفر کر دوں، او جاہی ہی، او السعی فی حقہ بالشفاعۃ الی غیری، یا اس کے حق میں کوشش کرے کسی کے پاس جا کے سفارش کر دے اس کی۔ فإن عجز عن جمیع ذلک، عجز ہے عجز ہے، فإن عجز عن جمیع ذلک فیعینہ بالدعاء۔ یہ بہت اہم بات ہے، دعا کی باری آخر میں آئے گی، دعا شروع میں بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ سارے کام نہ کر سکے نا، نہ اس کی جاہ ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ وہ کسی کے پاس جا کے سفارش کر سکتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اب دعا کے ذریعے اس کی مدد کریں۔ بات بات ہے۔ وَإِظْهَارِ الْحُزْنِ بِسَبَبِ حَاجَتِهِ، اور اس کی حاجت پر غم کا اظہار بھی کرے، رِقَّةً عَلَيْهِ وَعَطْفًا، اس پر مہربانی کرتے ہوئے، اس کے حق میں نرم پڑتے ہوئے، حتیٰ كأنه مساہم له فی ضرہ وحاجتہ، گویا کہ وہ اس کی تکلیف اور حاجت میں اس کا مددگار ہے، گویا کہ۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ ایک کسی شخص کے ساتھ آپ شیئر کریں اپنا کوئی حزن اور غم، تو وہ آپ کی مدد نہ کر سکے، لیکن آپ کو یہ محسوس ہو جائے نا کہ میرے غم کی وجہ سے وہ بھی غم میں مبتلا ہوا ہے، تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔
یہ بالکل جیسے مجرب سی بات ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے وہ بالکل اس کو کوئی ہوا ہی کچھ نہیں ہے، بالکل نہ اس نے مدد کی ہے، نہ گویا اس نے اپنے دل پر کوئی اثر لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ غم بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ امام غزالی کیا فرما رہے ہیں، یا مال یا جاہ یا شفاعت کرو، اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکو تو دعا کرو اور غم کا اظہار کرو اس کے سامنے، تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، بوجھل ہو جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، قیامت کے دن تمہیں یہ بات نفع نہیں دے گی کہ تم سب کے سب عذاب میں مشترک ہو۔ تو گویا قیامت کے دن نفع نہیں دے گی، دنیا میں نفع دیتی ہے۔ یعنی اگر غم ایک کا ہے وہ 10 کا ہو جائے نا تو یہ اسے نفع دے گا، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہو سکے گا، وہاں سب جہنم میں ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ سب جہنم میں ہیں تو لہذا اب تکلیف، یعنی اس کے آس پاس لوگ تکلیف ہلکی ہو جائے، وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا، لیکن دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج ایسا نہیں ہو سکے گا، اس سے ما قبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا استدلال کہ جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں غم بٹ جائے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، سؤال و جواب، یہ ہے وہ مسئلہ جس کو پرابلم آف ایول یا مسئلہ شر یا کہا جاتا ہے۔ خدا رحیم اور رحمان ہے تو پھر کائنات میں شر کیوں ہے، تکلیف کیوں ہے، دکھ کیوں ہے، درد کیوں ہے؟ اور تم یہ بھی مانتے ہو کہ خدا قادر مطلق ہے، ہر شے کو زائل کر سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو قادر ہوتے ہوئے اور رحمان اور رحیم ہوتے ہوئے دنیا میں شر کا وجود سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ رحمان نہیں ہے، یعنی قادر مطلق ہے لیکن رحمان نہیں ہے، وہ ایک ہو سکتا ہے ایول گاڈ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ قادر ہے ہی نہیں، وہ تم نے خام خواہ خدا کا ایک تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں باندھ لیا ہے، اور خدا کا کوئی وجود نہیں۔ اور یہ چیزیں انسان کو اٹریکٹ، یہ والی جو دلیل ہے نا، یہ سب لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فلسفیانہ دلیل جو ہے وہ اتنا متاثر نہ کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر نفس جو ہے نا وہ راحت چاہتا ہے، اسی لیے اس کا کوئی ایسا، یعنی اس مسئلے کا ایسا جواب جس سے انسانی نفس کو راحت مل جائے نا، وہ نہیں ہے اصلاً۔ اور انسانی نفس کیا چاہتا ہے کہ وہ تکلیف میں نہ ہو۔ ایسے جوابات تو موجود ہیں جو عقلی طور پہ درست ہیں، لیکن ایسے جوابات موجود نہیں ہیں جو انسانی نفس کی تسلی اور تشفی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جو ابھی بتا رہے ہیں۔ دیکھو، ایسا تو کوئی جواب نہیں ملے گا جس سے نفس مطمئن ہو جائے، عقل تو مطمئن ہو سکتی ہے، وہ امام غزالی جواب دیں گے ابھی۔ اچھا، اب نفس مطمئن نہیں ہو سکتا نا، تو پھر اللہ والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رحمت بانٹیں۔ یہ اہم بات ہے۔ یعنی اب ہوگا کیا، دنیا میں لوگ دکھ میں بھی ہوں گے، درد میں بھی ہوں گے، تکلیف میں بھی ہوں گے، پریشانی میں بھی ہوں گے، انہیں جا کر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ امام غزالی نے اس دکھ اور درد اور پریشانی اور تکلیف کا عقلی جواب یہ دے دیا، اور امام راضی نے یہ دے دیا، اور معتزلہ نے یہ کہہ دیا، اور فلسفی نے یہ کہہ دیا۔ وہ کہے گا، کہہ دیا ہوگا، میں تو اس وقت شدید تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ کچھ کرو نا۔ وہاں کیا کہا گیا ہے ہمیں، جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے، وہ حظ کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ وہ حظ کیا ہے کہ میں جا کے غم گساری کروں گا، اس کے ساتھ غم میں شریک ہوں گا، اس کا فقر و فاقہ، احتیاج، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، الم دور کرنے کی حد الامکان کوشش کروں گا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کہ وہ خدا کے قریب ہوگا۔ یعنی آپ اس کو عقلی جواب بھی دیں، اور ساتھ وہ آپ کی شخصیت میں دیکھے کہ خدا کی رحمت گویا مجسم بن کے اس کی شخصیت میں ظاہر ہو رہی ہے، یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا۔ تو بہرحال، لیکن اکثر لوگ جو دیکھیں نا کہ جو اس مسئلہ شر کی وجہ سے خدا سے دور ہوتے ہیں، ان میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں جو عین تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو ان تکلیف والوں کو دیکھ کر دور اے سی چلا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ملحد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، خدا ہوتا تو یہ نہ، ان پر بھی تکلیف نہیں آئی ہوتی، وہ تو بالکل امن سے بیٹھے ہیں۔ وہاں غزہ میں یہ ہو رہا ہے، وہاں طوفان آ گیا، وہاں سونامی آ گیا، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں دیکھو بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بچہ فلاں 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 فلاں، لہٰذا خدا نہیں ہے۔ لیکن آپ جا کے غزہ والوں سے پوچھیں نا پھر کہ اچھا تم تو بالاولیٰ منکر ہو چکے ہوگے خدا کے، ہم تو تمہیں دور سے بیٹھ کر خدا کا انکار کر رہے ہیں کہ دیکھو خدا ہوتا تو کچھ کرتا۔ لیکن وہاں جا کے آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ تو ان کے اندر ہم سے زیادہ ایمان پایا جاتا ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ شر نظر نہیں آ رہا، وہ تو دنیا کو بالکل ایک امتحان کے طریقے پہ دیکھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہے سکے کا رخ، دوسرا رخ تو ابھی موت کے بعد ظاہر ہونا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور عالم بھی برپا کرنا ہے۔ تو وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں ٹالسٹائے تھا دستویفسکی، کسی ایک کا جو ناول، جو اس کی جو آٹو بایوگرافی ہے نا، جس میں اس نے پتہ
دونوں میں سے کون تھا وہ جس میں اس نے بتایا کہ میں ابتدا میں جیسے ملحد ہو گیا تھا، اور اس نے وجہ یہی بتائی کہ اسی وجہ سے ملحد ہو گیا تھا. یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر خدا قادر مطلق ہے اور رحمان اور رحیم ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ میں رشیا میں پتہ نہیں کون سی بستی میں جہاں فقر و فاقہ اور پریشانیاں اور امراض اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، وہاں جا کے کچھ عرصہ رہا، تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ جتنا ایمان اور یقین خدا پر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے اتنا تو میرے اندر کبھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں وہ مسئلہ شر مجھے کسی عقلی دلیل سے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھ آیا کہ جو بالکل اس کے وسط میں تھے، جو نہایت تکالیف اور پریشانیوں میں تھے، اور ان کے ہاں خدا پر ایمان میں کسی قسم کا کوئی تزلزل نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی. تو بہرحال یہ اہم بات ہے کہ ہم صرف عقلی جواب نہ دیں بلکہ رحمت کا مظہر بن کر دکھائیں، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تمہیں رحمان اور رحیم سے ایک حظ حاصل ہونا چاہیے. واللہ عالم. لیکن بہرحال یہ سوال تو ہے نا، اب سوال تو امام راضی بتا رہے ہیں تو جواب دینا. امام راضی نہیں، سوری، امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ لعلک تقول، شاید کہ تم یہ کہو، ما معنی کونہ تعالی رحیما وکونہ ارحم الراحمین والرحیم لا یرى مبتلا ومضرورا ومعذبا ومریضا وهو يقدر على اماطة ما بهم الا ويبادر الى اماطته. کہہ رہے شاید تم کہو کہ رحیم ہونے اور ارحم الراحمین ہونے کا کیا معنی ہے، حالانکہ رحیم تو کسی مبتلا کو، تکلیف میں شخص کو، عذاب میں مبتلا کو، مریض کو نہیں دیکھتا، اور وہ قادر بھی ہو اس تکلیف کو دور کرنے پر تو وہ فوراً دور کر دیتا. بات واضح سی بات ہے نا. یعنی میں کہوں میں رحیم ہوں اور میں آپ کی تکلیف دور کرنے پر قادر بھی ہوں تو یقیناً کر دوں گا. تو خدا رحیم ہے اور قادر بھی نہیں کرتا. نعوذ باللہ. والرب سبحانہ وتعالی قادر علی کفایت کل بلیۃ، اللہ تعالی ہر بلیہ کی کفایت پر، یعنی ہر آزمائش کو دور کرنے پر قادر ہے. ودفع کل فقر وغمہ، غمہ یہ غمہ ہے، غمہ ہی ہوگا، غمہ ہی ہونا چاہیے. ہاں، کل فقر و غمہ، ہر قسم کے فقر کو اور ہر قسم کے اندھیروں کو چھانٹنے، کیا اندھیروں کو دور کرنے پر قادر ہے. یہ وہ غمہ وہی ہے جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نا، وہ کشفت الغمۃ و اماطۃ کل مرض و ازالۃ کل ضرر، ہر مرض کو دور کرنے پر، ہر ضرر کو زائل کرنے پر قادر ہے. والدنیا طافحۃ بالامراض والمحن والبلایا، دنیا تو بھری ہوئی ہے امراض سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ إِزَالَةِ جَمِيعِهَا، اور سب کو دور کرنے پر بھی وہ قادر ہے. وَتَارِكٌ عِبَادَهُ مُمْتَحَنِينَ بِالرَّزَايَا وَالْمِحَنِ، پھر بھی اس نے اپنے بندوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ آزمائشوں میں، محن میں، تکلیفوں میں پڑ رہے ہیں. یہ بالکل جیسے آپ کہیں صحیح طریقے پر انہوں نے اس دلیل کو بیان کر دیا کہ یہی ہو سکتا ہے خدا قادر یا قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا رحیم نہیں ہے، لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ وہ دونوں ہی ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قادر بھی ہے. بات واضح. یہ جو امام غزالی علیہ الرحمہ کا جواب ہے نا، یہ جواب مختلف جگہوں پر انہوں نے مختلف جوابات دیے ہیں. جیسے آپ اقتصاد میں جا کر دیکھیں گے نا، الاقتصاد فی الاعتقاد، چونکہ عقیدے پر کتاب ہے تو وہاں خاص کلامی طریقے پر بتا دیا کہ شر کیا ہوتا ہے. شر تو کوئی شے ہوتی نہیں، یعنی تم جب کہو گے شر، اب یہ جواب درست ہے، شر آدمی ہے نا، شر کا کوئی وجود نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو جواب دے رہے ہیں نا، یہ اعلیٰ طریق الفلاسفہ ہے. فلاسفہ کا جو جواب ہے نا، انہوں نے کہا کہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عقلی طور پہ حصر ہوگا 5، یعنی کائنات میں یا خیر محض ہوگا یا شر محض ہوگا، یا خیر غالب ہوگا شر مغلوب ہوگا، یا شر غالب ہوگا خیر مغلوب ہوگا، یا شر اور خیر برابر ہوگا. اس کے سوا کوئی اور تقسیم ممکن نہیں. ایسے ہی ہے نا، یعنی اس کو کہتے ہیں الحصر العقلی. الحصر العقلی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کائنات میں 3 اقسام کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ 3 اقسام کون سی ہیں جن کا وجود نہیں ہوگا؟ شر غالب، ٹھیک ہے، اور شر محض اور خیر محض کا ہے. شر غالب اور شر محض اور مساوی، یعنی شر اور خیر ایک دوسرے کے برابر ہوں. یہ جو 3 تقسیمیں فلاسفہ کے ہاں، جیسے امام غزالی بھی یہی بتائیں گے
امام غزالی بھی بتائیں گے کہ ہر شر میں ضمناً خیر پایا جاتا ہے. ان تین کا کوئی وجود نہیں ہے. وجود ہے تو کس کا؟ خیر محض کا یا خیر غالب کا. یعنی ایسا شر جس کے نتیجے میں جو خیر وجود میں آتا ہے وہ خیر غالب ہے. اچھا، اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے. اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شر مغلوب ہے اس کے بغیر خیر کا صدور نہیں ہو سکتا، خیر کا حصول نہیں ہو سکتا. یعنی یہی ہوتا خیر محض ہی ہوتا ہے. یہ دوسری قسم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری قسم کیا ہے کہ جس میں شر ہے لیکن مغلوب ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے نا سوال. یہی بات ہے کہ یہ غالب تو تب ہوگا کہ جب کوئی دوسرا فیکٹر بھی موجود ہے. دوسرا فیکٹر موجود ہے تو وہ غالب ہے. اگر وہ دوسرا فیکٹر موجود ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ محض ہی ہوگا. اس کی پہچان کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی یہی بات کر رہے ہیں کہ شر جو ہے وہ موجود ہی اگر نہیں ہوگا تو خیر محض ہوگا. شر موجود نہیں ہے تو پھر تو نہیں اصل مسئلہ ہاں وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کہنے کے آپ بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ خیر کے ساتھ شر موجود ہے. خیر کے ساتھ ہاں یہ تو معلوم ہے. یہ کہہ سکتے ہیں یہ بات کریں گے خیر غالب امتحان نہیں ہو سکے گا. اچھا، اس کا جواب انہوں نے جو دیا ہے نا، جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی دیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ خیر غالب ہو بغیر شر کے، یہ کئی دفعہ محال کے دائرے میں آتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب فلاسفہ دیتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں لزوم عقلی ہوتا ہے. لزوم عقلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لزوم عقلی کہ جس میں لازم اور ملزوم میں انفکاک ممکن ہی نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ بھئی ایک چیز عالم ہو جائے بغیر حیات کے بالفرض. یعنی وہ عالم ہو، صاحب علم ہو، لیکن اس کے اندر حیات نہ ہو. اس بات کو عقل اپنے مقدمات عقلیہ کے نتیجے میں نہیں سمجھ سکتی. وہ کیا کہتی ہے؟ علم کے لیے حیات شرط عقلی ہے. علم کے لیے کیا شرط عقلی ہے؟ حیات شرط عقلی. آپ کہیں دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے اب ہو، اب ان کا وجود ہو بغیر اس کے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. یعنی پوچھ رہا ہوں ایسے ہو سکتا؟ ہاں، لزوم عقلی ہے. یعنی جب آپ کہیں وہ ہو سکتا ہے ایک شخص ہو جس کی کوئی اولاد نہ ہو، لیکن جب آپ کہیں کہ وہ اب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ لزوم عقلی. اس میں انفکاک نہیں ہو سکتا. جہاں لزوم عقلی ہے اس میں انفکاک کا نہ ہونا مستحیل ہے. یعنی اس میں انفکاک کا ہو جانا مستحیل ہے. تو کیا قدرت اس سے متعلق ہوگی؟ قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے اگر وہ مستحیل سے متعلق نہیں ہوتی. بات واضح ہے. اس کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا مغفرت ہو، یعنی شرعی مثال، اور گناہ نہ ہو. بات واضح، مغفرت ہو اور گناہ نہ ہو. گناہ سے مغفرت ہے. ہاں، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ اس لیے فرمایا نا کہ لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم. تو اب یہاں لزوم کیا ہے اصلاً؟ یہاں وہ نا مثال دیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور اس میں کیا ہوگا؟ وہ بھی اپنے آپ کو، انبیاء علیہ السلام ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن ان کے بلند درجات ہیں، اس کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھتے ہیں. اسی طرح آپ کہیں مخلوق ہو اور اس کی خالق پر دلالت نہ ہو. سوچیے اس کے اوپر. مخلوق ہو یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرے اور وہ مخلوق اپنے پیدا کرنے والے پر دلیل نہ بنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لزوم عقلی. یہ لزوم عقلی. اگر مخلوق ہے تو مخلوق کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوگی، وہ اپنے اندر نقص رکھتی ہوگی، وہ اپنے اندر افتقار رکھتی ہوگی. وہ اشارہ کس کی طرف کرے گی؟ اپنے خالق کی طرف کرے گی. بات واضح. تو یہ جو لزوم عقلی کی میں نے مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں جو خیر غالب شر مغلوب کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے نا، وہ خیر غالب اس شر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہاں لزوم عقلی ہے. لہذا جب وہاں لزوم عقلی ہوگا تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اذا کان ہوا الرحمن الرحیم وکان قادرا تو القدرۃ لا تتعلق. القدرۃ لا تتعلق. یہ فلسفیانہ جواب ہے. یہ کیا جواب ہے؟
اب آپ کہیں گے آپ جا کر جس کو مرضی بتا دیں اس کی کوئی تسلی ہوگی؟ کیا تم نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، لزوم عقلی ہے، لزوم عقلی میں انفکاک نہیں ہو سکتا، انفکاک نہیں ہو سکتا لہذا قدرت متعلق نہیں ہوگی، لہذا جب قدرت متعلق نہیں ہوگی تو یہ سوال ہی نہیں اٹھے گا۔ بات واضح۔ امام غزالی نے یہ جواب دیا، امام غزالی علیہ الرحمہ جو آگے جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے، لیکن وہ اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں نا کہ معنی کونہ رحیمن اور معنی کونہ رحمان میں ہمارا حظ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، جو معتزلہ کا جواب ہے نا اس کا بھی خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی معتزلہ کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہ تحسین و تقبیح عقلی کے بھی قائل ہے نا، ہاں کہ واقعی شر تو ہے ہی، وہ تو عقل سے بھی پہچان لیتے ہیں۔ متکلمین تو کہتے ہیں شر ور ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، مطلب وہ تو اس طرح بھی کہہ دیں گے۔ معتزلہ نے کہا کہ شر ہے لیکن وہ دو وجوہات سے ہے۔ وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ اعتبار، یعنی اگر کائنات میں شر نہ ہو تو اعتبار کس سے حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ نصیحت پکڑنا۔ اور دوسرا نظام عوض جو آخرت میں ہے، اور یہ متکلمین کا جواب بھی ہے۔ یعنی ایک عام فہم جواب کیا ہے کہ یہ کہانی کا ایک ایتھیزم والوں کے لیے تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دنیا ہے اور ختم ہو جائے گی، ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایک آنے والی دنیا موجود ہے، اس کے بعد ہمیں تو معلوم ہے کہ وہاں ہر مظلوم کے ساتھ اس کا ظلم کا ازالہ کیا جائے گا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو معتزلہ کے ہاں کیا ہے؟ الاعتبار و العوض۔ ان کے ہاں اصل میں یہ مسئلہ زیادہ خطرناک اس لیے ہو گیا کہ جب وہ تحسین و تقبیح عقلی کے قائل تھے اور اس بات کے بھی قائل تھے کہ وجوب الاصلح للعباد، یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ پر نعوذ باللہ واجب یہ ہے کہ وہ بندے کے ساتھ وہ کرے جو بندے کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اب وہاں یہ سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ بندے کے حق میں یہ بہتر، بندے کے حق میں یہ بہتر ہے، بندے کے حق میں یہ بہتر ہے، وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو وجوب الاصلح للعباد کے نتیجے میں معتزلہ کے ہاں اس مسئلے کو حل کرنا بہت مشکل ہوتا چلا گیا، کیونکہ ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ بندے کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اب اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا اہل سنت کے ہاں وجوب الاصلح ہے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ جب اہل سنت کے ہاں وجوب الاصلح ہی نہیں ہے تو اللہ پر کوئی واجب ہے کہ بندوں کے ساتھ وہی سلوک کرے کہ جس میں بندوں کی خیرخواہی ہو۔ خیرخواہی سے مراد مطلب میرے خیال ہے یہ مشکل بات ہوگی۔ بندوں کے لیے اصلاح ہو سکتا ہے، کافر کا پیدا نہ کیا جانا اس کے لیے اصلاح ہوتا، بالفرض کافر کا پیدا نہ کیے جانا اس کے لیے اصلاح نہ ہوتا، اگر وہ پیدا ہی نہ ہوتا تو بہتر ہو جاتا۔ وہ جو 3 بچے تھے نا، جب وہ امام ابو الحسن الاشعری نے جو مناظرہ کیا اپنے ابو علی الجبائی سے یا کیا تھے، وہ یہی تھا، انہوں نے وجوب اصلاح کے قائل تھے، تو انہوں نے کہا کہ 3 آدمی چلے گئے دوزخ میں۔ تو 3 آدمی چلے گئے، ایک کون تھا؟ ایک صاحب ایمان تھا، وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک کون تھا؟ ایک کافر تھا، وہ جہنم میں چلا گیا، اور ایک بچہ تھا وہ بھی جنت میں چلا گیا۔ اب ان تینوں میں بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی کیا کہا اس نے؟ کافر نے کہا کہ میں بچپن میں فالو کرتا، ہاں مطلب بچے نے یہ کہا کہ بھئی اس کا درجہ تو جو تھا نا وہ جنت میں نیچے تھا، تو بچے نے گویا یہ سوال کیا کہ بھئی آپ مجھے بھی عمر دیتے، میں بھی نیک ہوتا اور میں بھی اس درجے پر پہنچ جاتا جس درجے پر یہ صاحب ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر تمہیں یہ دیا جاتا، عمر دی جاتی، تو تم تو کافر ہو جاتے، لہذا تمہارے لیے یہی بہتر تھا کہ ہم تمہیں بچپن میں فوت کر دیں۔ اس پر جو ہے وہ جو صاحب جہنم میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے بھی بچپن میں فوت کر دیا جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس مناظرے کے بعد جیسے ابو الحسن الاشعری نے معتزلہ کو ترک کر دیا اور وہ جو وجوب اصلاح کا عقیدہ تھا اسے چھوڑ دیا۔ تو اس اعتبار سے معتزلہ کے ہاں یہ مسئلہ بہت گھمبیر ہو گیا، تو انہوں نے پھر اعتبار اور عوض میں کہ نہیں انشاءاللہ ہر قسم کی کمپنسیشن جو ہے وہ آخرت میں کر دی جائے گی۔ اہل سنت اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اہل سنت تو اصلاً اس طرح دیکھتے ہیں، امام راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا آخری جواب کہ اللہ یفعل ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اس سے یہ سوال نہیں ہوتا لما کا، کیونکہ لما کا سوال، کیوں کا سوال تو اس سے ہوتا ہے جس کو کوئی غرض ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت کام کی بات کی ہے لوامع البینات میں، رحیم وہ ہوتا ہے جو رحمت کا مظاہرہ کرے، رحیم وہ نہیں ہوتا جس پر واجب ہو کہ وہ رحمت کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ رحیم تو اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر جو ہیں وہ غالب ہیں. رحمتی غلبت غضبی کا مطلب کیا ہے عموماً متکلمین کے ہاں؟ کہ میری رحمت کے مظاہر میرے غضب کے مظاہر سے زیادہ ہیں. رحمتی غلبت غضبی، تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اللہ پر رحیم ہونا واجب ہے؟ کیا وہ مذل نہیں ہے؟ کیا وہ منتقم نہیں ہے؟ کیا وہ خافض نہیں ہے؟ اگر وہ معز ہے تو مذل بھی تو ہے نا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت کو دوسرے پر غالب کر کے دوسروں کو بالکل کالعدم کیوں قرار دے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی صفات جلال اور ہر قسم کی صفات کمال سے متصف ہیں. تو یفعل ما یرید، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے، اور رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس وقت موجود ہیں. رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا. رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو مرضی ہے، کافر ہے مومن ہے، سب کھا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر دلائل قائم کیے ہیں، رسولوں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا ہے. اب کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ مستحق ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کا. تو لہٰذا بہرحال معتزلہ نے اس طریقے پر جواب دے دیا کہ اہل سنت نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت کو کالعدم نہیں کرتی، لہذا سب اپنا ظہور چاہتی. اس کو ابن عربی نے جیسے بالکل ایک الگ سے انداز میں کہا کہ خدا کے غضب نے اللہ سے مطالبہ یہ کیا کہ مجھے بھی وجود چاہیے. تو خدا کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ غضب کو بھی وجود دیا جائے. خدا کی رحمت کا تقاضا کیا تھا؟ کہ غضب کو وجود دیا جائے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلی ہے یہ کائنات. بات واضح. تو اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلی ہے تو اللہ کے اسماء و صفات میں جہاں رحمان ہونا ہے وہاں اللہ کے اسماء جلال بھی ہیں. وہ مقتدر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ المنتقم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو تمام اسماء کے مظاہر پائے جائیں گے. ہاں، اور اللہ کہ جو صفات جلال جو جن صفات میں رحمت کا مفہوم ہے وہ غالب ہیں، لہذا مظاہر کس کے غالب رہیں گے؟ رحمت ہی کے غالب رہیں گے، اور رحمت ہی کے مظاہر غالب ہیں اللہ کے فضل سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے. اب ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کا جو جواب ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جوابات ہیں کیا. جو باقی اس میں ایک آخری بات جو متکلمین نے کہی ہے نا، وہ آخری بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ کہتے ہیں خدا غلط کر رہا ہے، خدا شر کر رہا ہے، دیکھیں ان دی مسئلہ شر خدا کی کس صفت سے تعلق رکھتا ہے؟ صفت فعل سے. فعل ہو رہا ہے نا، یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں ایسے ہو رہا ہے. ایک تو بہرحال اخلاقی شر ہے، ہم اس وقت جیسے وجودی شر کی بات کر رہے ہیں. اخلاقی شر کا تعلق انسان کے امتحان سے ہے، یعنی ایک شخص برا ہے دوسروں کو قتل کرتا ہے تو اب یہ امتحان کا نتیجہ ہے. لیکن ہم اخلاقی شر کی بات نہیں کر رہے بلکہ وجودی شر. وجودی شر کیا ہے؟ جیسے سیلاب آ گیا، طوفان ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے شر کیا نعوذ باللہ، تو کیا ہم اس وقت اللہ کے افعال پر ججمنٹ پاس نہیں کر رہے ہیں؟ ججمنٹ پاس کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے نعوذ باللہ شر کیا. تو کیا خدا سے الگ کوئی معیار موجود ہے جس کے نتیجے میں ہم خدا کے افعال کو جج کر سکیں؟ کیا خیر و شر کا تصور انڈیپینڈنٹ آف گاڈ کوئی موجود ہے جس کے نتیجے میں ہم خدا کے افعال پر حکم لگا سکیں؟ یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ بھی موجود نہیں. ہم تو تحسین اور تقبیح عقلی اس معنی میں قائل بھی نہیں. اہل سنت کی جو اکثریت ہے وہ اس معنی میں قائل نہیں ہے کہ ہاں خدا جو کرتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. اب اس خیر میں اگر تمہیں کوئی شر نظر آ رہا ہے تو تم اپنی عقل کو متہم سمجھو. اپنی عقل کو امام غزالی کہیں گے متہم سمجھو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کب کہا ہے کہ خدا کے افعال کی حکمتیں اور اس کے پیچھے جو پنہا اور مضمرات ہیں خیر کے وہ تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے؟ تم تو ہو ہی بندے. یعنی عبودیت کے مقام پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں علم کامل کا دعویٰ کروں گا یا میں اپنے آپ کو جاہل کہوں گا؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. تو اب میں کیسے کہوں گا؟ امام غزالی یا کسی اور نے یہ مثال بھی دی ہے. دیکھیں کہ بچے کو 20-25 سال بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا باپ ٹھیک کر رہا تھا. جب وہ جو مجھے جیسے کہیں گے وہ مثلاً وہ اس وقت کوئی کڑوی دوائی اسے پلا رہا ہے، اس وقت اسے یقین کامل ہے کہ ماں رحیم ہے، باپ جو ہے نا وہ ظالم ہے.
لیکن جب وہ خود باپ بن گیا بالفرض یا بڑا ہو گیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نہیں باپ ٹھیک ہی کر رہا تھا. کیوں معلوم ہو گیا اسے یہ؟ کیونکہ وہ علم اور فہم کے اسی مرتبے پر پہنچ گیا جس مرتبے پر باپ تھا. اچھا اب خدا اور بندوں میں یہ نسبت بھی نہیں ہے جو باپ اور بیٹے میں ہے. یعنی بیٹا تو یہ فاصلہ پاٹ سکتا تھا نا، اور وہ پہنچ گیا اس جگہ پر کہ اب وہ ججمنٹ پاس کر سکتا ہے کہ باپ ٹھیک کرتا تھا یا غلط کرتا تھا. لیکن کیا میرے اور خدا کے درمیان جو علمی مسافت ہے جو مجھے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ میں خدا کے فعل پر ججمنٹ پاس کر سکوں، کیا وہ کبھی بھی پاٹی جا سکتی ہے؟ کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، اب خدا بن گیا ہوں نعوذ باللہ، اب میں بتاتا ہوں کہ خدا نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ میں خدا کے فعل کو حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں ہر اعتبار سے یہ شر ہے، یہ انسان بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے. تکبر کا دعویٰ ہے، علم کا دعویٰ ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے بالکل کہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی وہ جواب اب ہم نہیں ڈسکس کریں گے کہ شر جو ہے وہ عدم ہوتا ہے تو عدم کیا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، وہ بھی متکلمین کا ایک جواب ہے جو عقیدے کی کتابوں میں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جواب کو تسلی دیتے ہیں انسان کو. ان میں سے کوئی جواب جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہوتا. کیوں تسلی بخش نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ شریعت کا، یا اس کو یوں کہیں جیسے ہم علماء کہتے ہیں، جواب کا معقول ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ نفس بھی اس پر راضی ہو جائے. بات واضح؟ نفس کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں. دیکھیں شریعت کے احکامات بھی کیا نفس پر بھاری ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے. ہوائے نفس سے نکلنا اس پر بھاری ہے کہ نہیں بھاری؟ بھاری ہے. لہذا کسی جواب کی صحت یا عدم صحت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ نفس اسے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نفس نہیں کرے گا. نفس کو راحت چاہیے، اسے دکھ اور درد سے نجات چاہیے. وہ کہے گا مجھے نجات دو، باقی فلسفے میں بعد میں دیکھوں گا. لیکن اس وجہ سے یہ دلیل اخذ کرنا کہ جواب درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جواب فی نفسی ہی بالکل درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور لیکن بہرحال انسانی نفس مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو مطمئن کرنے کا طریقہ ہے صحبت جیسے. یعنی وہ نیک لوگوں کی صحبت میں ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں ہوگا، تو بہت سے مسائل جو عقلی سطح پر حل نہیں ہوتے وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ جوابو کا، تو آپ کو ہم جواب یوں دیتے ہیں کہ ان الطفل الصغیر قد ترقو، یا ترقو ہے؟ ترقو، میرے ہاں یہ پیش لگا ہوا. قد ترق له امه فتمنعه عن الحجامت. کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب باپ کہتا ہے اس کا حجامت کروانی، حجامت سے مراد یہاں بال کٹوانے نہیں ہیں بلکہ وہ پچھنے لگوانا جس کو کہتے ہیں، تو ماں جو ہے نا اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ روک دیتی ہے اسے. والاب العاقل يحمله عليها قهرا، اور باپ زبردستی آمادہ کرتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا ہر صورت میں. والجاہل یظن ان الرحیم ہی الام دون الاب، جاہل کا خیال کیا ہوگا کہ رحیم تو ماں ہے نہ کہ باپ. ٹھیک. والعاقل یعلم، عاقل جانتا ہے ان ایلام الاب ایاہ بالحجامت من کمال رحمتہ وعطفہ وتمام شفقتہ. عاقل جانتا ہے کہ باپ کا بچے کو حجامت کے ذریعے تکلیف دینا اصل میں اس کی کمال رحمت اور شفقت کی وجہ سے. وَأَنَّ الْأُمَّ لَهُ عَدُوٌ فِي صُورَةِ صَدِيقٍ، اور ماں اصل میں دشمن ہے اس کی اگرچہ دوست کی صورت میں. ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْأَلَمَ الْقَلِيلِ إِنْ كَانَ سَبَبًا لِلَّذَّةِ الْكَثِيرَةِ لَمْ يَكُنْ شَرًّا بَلْ كَانَ خَيْرًا. اگر تھوڑی سی تکلیف جو ہے وہ لذت کثیرہ کا سبب بن جائے تو وہ شر تھوڑی ہے، وہ تو خیر ہی خیر. بات واضح ہے. کتنا ٹائم ہوا ابھی؟ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ والرحیم یرید الخیر للمرحوم لا محالۃ. اس میں ظاہری بات ہے مطلب امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں ایک اور اعتبار سے جواب دے رہے ہیں. تو فرمایا رحیم ہر صورت میں مرحوم کے لیے خیر ہی چاہتا ہے. وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ شَرٌ وَإِلَّا وَفِي ضِمْنِهِ خَيْرٌ. گویا یہاں امام غزالی نے وہ بتا دیا کہ وہ تقسیمات عقلیہ خمسہ میں سے خیر محض کو نکال کے، ہم تو بحث ہو رہی نا شر پر، تو شر جو بھی ہوگا اس کے ضمن میں خیر ہے کہ نہیں؟ کہا کہ اس کے ضمن میں خیر ہے. لو رفع ذلك الشر لبطل الخير الذي في ضمنه. اگر اس شر کو اٹھا لیا جائے تو وہ خیر جو اس کے ضمن میں ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا. کیوں؟
کس وجہ سے باطل ہو جائے گا؟ وہ بتا چکا ہوں نا میں، وہ آگے خود بھی بتا دیں گے. اس وجہ سے کہ وہاں تلازم عقلی ہے، وہاں تلازم عقلی. آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے شر کو اٹھا لو خیر کو رہنے دو بھائی، تو اس خیر اور شر میں تلازم عقلی ہے. وحصل ببطلانه شر اعظم من الشر الذي يتضمنه، اور اس کے بطلان سے، کس کے بطلان سے؟ اس خیر کے بطلان سے اس شر سے بڑھ کر شر حاصل ہو جائے گا جو اس خیر کے اندر تھا. یعنی اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ شر اٹھا لیا جائے جو خیر میں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا شر جو اس شر سے بڑھ کر ہے جو خیر کے اندر موجود تھا، اس سے بڑھ کر برپا ہو جائے گا. فَالْيَدُ الْمُتَآكِلَةُ قَطْعُهَا شَرٌ فِي الظَّاهِرِ، کہہ رہے ہیں وہ ہاتھ جس پر جیسے وہ کون سا مرض ہوتا ہے متآکلہ کا مطلب اس میں کوئی کیڑا لگ گیا جو اس کو کھا رہا ہے، ایک خاص نام ہوتا ہے گینگرین جو ہے. تو فرمایا وفی ضمنہ الخیر الجزیل، حالانکہ اس کو کاٹنے میں خیر جزیل ہے. وہو سلامت البدن ولو ترک قطع الید لحصل ہلاک البدن، اگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو پورا جسم ہلاک ہو جائے گا. ولکان الشر اعظم، اور اس سے بڑھ کر شر حاصل ہو جائے گا. کس سے بڑھ کر؟ جو اس خیر میں ضمناً موجود تھا. وقطع الید لاجل سلامت البدن شر فی ضمنہ خیر، کہہ رہے ہیں ہاتھ کا کاٹ دینا سلامت بدن کی خاطر ایسا شر ہے جس کے اندر خیر مضمر ہے. ولكن المراد الاول السابق الى نظر القاطع السلامة التي هي خیر محض، کہہ رہے ہیں لیکن کاٹنے والے کی جو مراد اول ہے نا، جس کی طرف اس کی نظر پہلے جاتی ہے، وہ سلامہ ہے جو خیر محض. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو علت غائیہ ہے وہ سب سے پہلے ذہن میں حاضر ہوتی ہے. تو جو ہاتھ کو کاٹنے لگا ہے وہ خیر محض چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ وہ خیر محض کیا ہے؟ سلامت بدن. وہ خیر محض ہے سلامت بدن. ثم لما كان السبيل الیہ قطع الید، لیکن اس خیر محض تک پہنچنے کا جو رستہ تھا جب وہ ہاتھ کا کاٹنا تھا، قصد قطع الید لاجلہ، تو اس کی خاطر اس نے ہاتھ کاٹنے کا قصد بھی کر لیا. فکانت السلامۃ مطلوبۃ لذاتها اولا، تو سلامہ جو ہے وہ اپنی ذات میں اولاً مطلوب تھی، یعنی جسم کا سالم ہونا. والقطع مطلوبا لغیرہ ثانیا، اور ہاتھ کاٹنا مطلوب لذاتہ تھا یا مطلوب لغیرہ تھا؟ مطلوب لغیرہ تھا. لا لذاتہ، فہما داخلان تحت الارادہ، دونوں ارادے کے تحت ہیں کہ نہیں؟ اب یہ بھی اہم بات ہے. کوئی شخص کہے کہ شر بغیر ارادے کے نہیں، شر بھی اللہ کے ارادے، اور شر کے لیے الگ ارادہ ڈھونڈنے میں کچھ لوگوں نے الگ خدا بھی تجویز کر لیا نا. اسی وجہ سے مطلب آپ دیکھیں یہ جو دو خداؤں کا ایک تصور ہے، اس کے اندر بھی مطلب ایک وزڈم یہی تھا کہ کائنات میں شر اور خیر، تو اگر خدا خیر ہے تو خیر محض ہے، تو شر کا مصدر کسی اور کو بنا لیتے، شر کا مصدر کسی اور کو بنا لیتے. لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ فہما داخلان تحت الارادہ، دونوں ہی ارادے کے اندر. ولكن احدهما مراد لذاته والآخر مراد لغیرہ، والمراد لذاته قبل المراد لغیرہ. مراد لذاته مراد لغیرہ سے پہلے ہوتی ہے. پہلے کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ تصور میں پہلے ہوتی ہے، مقصد میں پہلے ہوتی ہے، نیت میں پہلے ہوتی ہے، غرض میں پہلے ہوتی ہے. عمل میں مطلوب لغیرہ پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ مطلوب لغیرہ مطلوب لذاتہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ولی اجلہ قال اللہ عز وجل، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب امام غزالی یہ شرح کر رہے ہیں اس حدیث. سبقت رحمتی غضبی، کیا مطلب ہوا اس شرح کے تحت؟ سبقت رحمتی غضبی کا مطلب ہے میرے ہر غضب میں رحمت مضمر ہے. سبقت رحمتی غضبی، یعنی میں جو بھی شر کا ارادہ کرتا ہوں اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے. فغضبہ ارادتہ للشر، اللہ کا غضب ہے اس کا شر کا ارادہ کرنا. والشر بارادتہ، شر اس کے ارادے سے ہی ہوتا ہے. وَرَحْمَتُهُ إِرَادَتُهُ لِلْخَيْرِ، اور رحمت کیا ہے؟ اس کا خیر کا ارادہ کرنا ہے. وَالْخَيْرُ بِإِرَادَتِهِ وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ الْخَيْرَ لِلْخَيْرِ نَفْسِهِ وَأَرَادَ الشَّرَّ لَا لِذَاتِهِ وَلَكِنْ لِمَا فِي ضِمْنِهِ مِنَ الْخَيْرِ فَالْخَيْرُ، یعنی لیکن کا جواب ہے اذا اراد فالخير مقضی بالذات والشر مقضی بالعرض وكل بقدر وليس في ذلك ما ينافي الرحمة اصلا. کیا فرماتے ہیں؟ تو اس نے خیر کا ارادہ کیا خیر کے واسطے،
شر کا ارادہ کیا، شر کے واسطے نہیں بلکہ اس خیر کے واسطے جو شر میں تھا. تو خیر جو ہے وہ اللہ کی قضا میں مراد ہے بالذات، اور شر جو ہے وہ مقضی ہے بالعرض، وہ بالذات نہیں ہے، وہ لغیرہ ہی ہے. ہر شے ہے اللہ کی قدر سے، چاہے وہ خیر ہے یا وہ شر ہے. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُنَافِي الرَّحْمَةَ اصلا، اور اس میں رحمت کے منافی کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں دو سوال پیدا ہو رہے ہیں، ان کے جوابات کل آئیں گے. وہ دو سوال یہ ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا جواب کل ہے. فالآن اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. ان خطر لك نوع من الشر لا ترى تحته خیر، اگر تمہیں بظاہر ایسا شر نظر آئے جس کے نیچے کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے. او خطر لك انه كان تحصيل ذلك الخير ممكنا لا في ضمن الشر فاتهم عقلك القاصر في احد الخاطرين. کہہ رہے ہیں اگر تمہیں یہ خیال آئے کہ بھئی اس شر کے نیچے تو کوئی خیر مجھے نظر نہیں آتا، یا تم یہ کہو کہ بھئی اس خیر کا حصول اس شر کے بغیر بھی تو ممکن تھا، تو اپنی عقل کو ان دونوں وساوس میں متہم سمجھنا، کیونکہ تمہاری عقل ہے، وہ انسانی عقل ہے. تمہارے سامنے بگ پکچر نہیں ہے نا، پوری تصویر نہیں ہے کہ تم بتا سکو کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال دیکھیں یہ سب جوابات جو ہے نا جو امام غزالی علیہ الرحمہ دے رہے ہیں، یہ ہم نے کچھ ذکر کیے، یہ سب اپنی جگہ پر بیٹھتے ہیں جب انسان عبودیت کے مقام پر کھڑا ہو پہلے سے ہی. لیکن اگر وہ کھڑا ہوا ہے کس مقام پر، وہ رفض کے مقام پر، کفر کے مقام پر، تو پھر ان جوابات کے اندر وہ ہزار شبہات بھی پیدا کر سکتا ہے. تو دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے پہلے کہ تم عبودیت کی جگہ پر کھڑے ہو، عبودیت کی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ سب جواب درست ہیں. کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ وہ عبد ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، وہ علم ناقص ہے، وہ قدرت ناقصہ ہے، وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور امتحان کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن بہرحال تو انسان کو حاجت سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعاؤں میں یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث یا استغیث، تو اس کا بھی کثرت سے ورد کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں مکمل ہو کے جو اگلی صفت ہے وہ ہے اللہ کا الملک ہونا، تو اس پر ہم پیر کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گفتگو. اس میں شر اور عذاب، شر جو ہے وہ تو جو آپ سے چلا کہ شر جو ہے وہ خیر کا کے ساتھ ہے. اب جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس میں تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ کہہ رہے ہیں فتہم عقلک. اصل میں ایک آپ یوں کہیں گے نا کہ اس میں اس شخص کے لیے کیا شر خیر کیا ہے. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے لیے خیر نہ ہو شر، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کے نتیجے میں کوئی خیر حاصل نہیں ہو رہا، وہ ہو رہا ہو. پوری تصویر میں جب ہم دیکھیں گے جی بالکل. بہرحال لیکن یہ مشکل صحیح مسئلہ ہے، اور اسی جگہ پر یہ ڈسکس ہونا تھا، کیونکہ امام غزالی نے جیسے خود یہ بتا دیا کہ آپ رحمان اور رحیم جب مانیں گے تو، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیشہ سے علماء اس کو ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں کہ جدید قدیم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو جزا ہے اس کے برابر کون سا وہ اہرمن کہتے تھے شاید، ویسے برابر تو نہیں مانتے، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کے مطابق یہی تھا کہ اصل خدا ایک ہی تھا ان کے. اہرمن 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 اور مزدق یا یزدہ بھی کہتے ہیں، یزدہ جزا تو ہے نا خیر کا. جی جی جی. تو دوسرا اہرمن